السلام علیکم پیارے بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے حقوق العباد۔ میں آپ کی مس صبا اسلم ہوں۔ میں آپ کو اسلامیات پڑھاؤں گی۔ ٹاپک کا نام ہے حقوق العباد۔ اس سے مراد ہے بندوں کے حقوق، یعنی ہمارے والدین کے، ہمارے بہن بھائیوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے حقوق۔ سب سے پہلے آپ کو حقوق العباد کا معنی بتاتی ہوں۔ اس کا معنی ہے بندوں کے حقوق۔ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اللہ کے حقوق جو کہ ہم نے ہر صورت میں پورے کرنے ہوتے ہیں اور ہم اس کے لیے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جو اگر اللہ چاہے تو ہمیں معاف کر سکتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، جیسے روزہ رکھنا، عمرہ کرنا، حج کرنا، اللہ کے لیے ذکر کرنا، تسبیحات کرنا۔ اور دوسرے وہ حقوق ہیں جو اللہ کے بندوں کے ہم پر فرض ہیں اور ہم نے وہ بھی ادا کرنے ہیں، ہم پر وہ لازم ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں، یہ اللہ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک متعلقہ بندے ہمیں وہ حقوق معاف نہیں کریں گے۔ ان تمام بندوں میں والدین شامل ہیں، اساتذہ کرام شامل ہیں، بہن بھائی شامل ہیں، ہمارے ہمسائے شامل ہیں، ہمارے رشتہ دار شامل ہیں، ہمارے دوست احباب شامل ہیں۔ حقوق العباد کا معنی ہے بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے حقوق کے ساتھ اپنے بندوں کے حقوق بھی لازم فرمائے ہیں۔ ان حقوق کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد میں والدین، اساتذہ، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں، ساتھیوں اور خواتین کے حقوق شامل ہیں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ سب سے پہلے ہم والدین کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ تمام لوگوں میں سب سے پہلا حق والدین کا ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہر دکھ، ہر تکلیف خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہمیشہ خوش رہے۔ وہ اولاد کی خوشی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ نبی اکرم خاتم نبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ ماں باپ کے حقوق میں سے کچھ یہ بھی ہیں، ماں باپ کا کہا مانا جائے، ماں باپ سے نرم اور دھیمے لہجے میں بات کی جائے، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، ان سے کبھی جھوٹ نہ بولا جائے، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے علاج اور ضروریات کا خاص خیال رکھا جائے، ماں باپ کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے اور نیک اعمال کے ذریعے انہیں ثواب پہنچایا جائے۔ دیکھو بیٹا، ہمارے ارد گرد بہت سارے رشتے موجود ہیں، ہمارے والدین کا، ہمارے بہن بھائیوں کا، ہمارے رشتہ داروں کا، اساتذہ کا۔ ان سارے رشتوں میں سب سے زیادہ قریبی، سب سے زیادہ ایماندار اور سب سے زیادہ مخلص رشتہ ہمارے والدین کا، ہمارے ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ یہ ماں اور باپ ہی وہی ہستیاں ہوتی ہیں جنہوں نے ہر دکھ اور تکلیف کو خوشی کے ساتھ ہمارے لیے برداشت کیا ہوتا ہے اور ہم پر آنچ نہیں آنے دیتے، اور یہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ ملے، ہمیں ایک کانٹا بھی نہ چبھے، اور یہ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ مائیں چھوٹے بچے کو سنبھالنے کے لیے ساری ساری رات جاگتی ہیں، خود گیلے بستر پر سونے کو ترجیح دیتی ہیں، لیکن اپنے بچے کے لیے صاف، جراثیموں سے پاک اور خشک بستر وہ اس کا انتخاب کرتی ہیں، خود تکلیف کاٹ لیتی ہیں لیکن اپنے بچوں پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ تو ماں اور باپ دونوں کا ہی اسلام میں بہت زیادہ بلند مقام ہے، اور ان کی حکم عدولی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے، اور اس کے بعد گناہ آتا ہے والدین کی نافرمانی کرنا، اپنے برے رویے سے ماں باپ کو تکلیف دینا، انہیں برا بھلا کہنا، ان کی بات نہ سننا، ان کو اگنور کرنا، ان کے آگے اونچی اونچی بولنا۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں جس سے ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے باز رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرے بہترین سلوک کی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ ماں کے بعد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے تیسری دفعہ پوچھا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ پھر اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو یہ دونوں ہی ہمارے اچھے اخلاق کے حقدار ہیں، مستحق ہیں، یہ ہم پر حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور نیک برتاؤ کریں، اور ان کے سامنے اف تک نہ کریں اور نہ ہی انہیں جھڑکیں۔ قرآن پاک میں اس حوالے سے آیات موجود ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، یعنی اگر باپ ہم سے خوش ہے، ہمارا باپ ہم سے راضی ہے، تو ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہوگا۔ اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں، یعنی کہ اگر ہم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی ہوگی، انہیں تکلیف پہنچائی ہوگی، ان کو ہماری وجہ سے کوئی رنج اٹھانا پڑے گا اور وہ ہم سے ناراض ہو گئے، تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب ہے کہ ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہو گیا، وہ بھی ہم سے راضی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنے والدین کے فرما بردار رہیں، ان کے اطاعت گزار رہیں، اور ان کے سامنے ہم اپنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کا کہا مانیں، ان کے ساتھ ہمیشہ نرم اور دھیمے لہجے میں بات کریں، اور ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ ان کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں، اور خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب وہ بیمار ہو جائیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے ماں باپ کو اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے بوڑھے اور بیمار ماں باپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں، ان کا بہترین علاج کرائیں اور ان کی ساری ضروریات پوری کریں، جیسے وہ بچپن میں ہماری ضروریات پوری کرتے تھے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے دعا کیا کریں، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر ایسے رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا جیسے وہ بچپن میں میرے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، خاص طور پر جب ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو ہم اپنے ماں کی طرف سے جو ہمارے ننیالی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کریں، اور اپنے باپ کی طرف سے جو ہمارے دھدیالی رشتہ دار ہیں، ہمارے چچا ہیں، تایا ہیں، پھپھو ہیں، یہ باپ کی طرف سے ہیں، ہماری دادی دادا ہمارے باپ کی طرف سے ہمارے رشتہ دار ہیں، اور ہماری ماں کی طرف سے ہماری نانی نانا، ہماری خالہ، ہمارا ماموں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ بہترین اور اچھا سلوک کریں تاکہ ہماری تربیت پر کوئی حرف نہ آئے۔ اور جب ہمارے ماں باپ خدا نخواستہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ان کی بخشش کے لیے دن رات دعائیں کیا کریں، اور ہم دنیا میں جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اس کا ثواب ہمارے والدین کو بھی پہنچتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ایسے اعمال کریں کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ والدین کے حقوق کے بعد بیٹا ہم پڑھیں گے بہن بھائیوں کے حقوق کے بارے میں۔ بہن بھائیوں کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے، ہم بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اور ان کی خدمت کر کے بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسے ہی ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر ہوتا ہے۔ تو بڑے بہن بھائیوں کی عزت و احترام کرنا، ان کا کہنا ماننا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسے ماں باپ کا حکم ماننا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کا اور احترام کا رشتہ رکھیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں پر شفقت کرنا، ان سے نرمی سے پیش آنا اور ان کی مدد کرنا اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے جو وہ بہن بھائی جو ہم سے چھوٹے ہیں، ہم ان سے محبت اور نرمی کا رویہ رکھیں، ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ جب بھی اپنے مسائل، اپنے مسئلے، پریشانیاں ہم سے ڈسکس کرنا چاہیں، ہم سے رائے لینا چاہیں، تو ہم امانت داری کے ساتھ بہترین طریقے سے اور نرمی کے ساتھ ان سے برتاؤ کریں۔ اگر بہن بھائیوں میں سے کسی بات پر ناراضگی ہو جائے تو جلد صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔
اب ہم پڑھیں گے رشتہ داروں کے حقوق۔ والدین اور بہن بھائیوں کے بعد انسان کا قریبی تعلق اپنے خونی رشتہ داروں سے ہوتا ہے۔ ان میں چچا، تایا، ماموں، خالہ، پھپھی اور ان کی اولاد اور دوسرے رشتہ دار شامل ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں کی ہر لحاظ سے اخلاقی اور مالی مدد کرنا، خوشی اور غم کے موقع پر ان کا ساتھ دینا، بیماری میں ان کی عیادت کرنا، ان کے گھر اور بچوں کا خیال رکھنا، اور جب وہ مدد کے لیے بلائیں تو ان کی مدد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 26، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ حدیث نبوی کے مطابق نادار کو صدقہ دینا نیکی ہے، لیکن رشتہ دار کو صدقہ دینے سے 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایسے صدقہ بھی ادا ہوگا اور رشتہ داری کا حق بھی ادا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری 1925 نمبر حدیث، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ہمارے ماں اور باپ دونوں اطراف سے ہمارے بہت سارے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ ہمارا خونی تعلق ہوتا ہے۔ ان میں ہمارے چچا، ہمارے تایا، ہمارے ماموں، خالہ، پھپھی اور ان کی اولادیں شامل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ ہر خوشی اور غم کے موقع پر ان کا ہم ساتھ دیں، جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کریں، جب وہ وفات پا جائیں تو ان کے جنازے میں ہم شرکت کریں اور ان کے گھر والوں کے ساتھ افسوس اور تعزیت کا اظہار کریں اور ان کے گھر اور بچوں کا خیال رکھیں، اور جب جب انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم اخلاقی اور مالی مدد کرنے میں آگے آگے رہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ قرآن پاک میں حکم ہوتا ہے اور رشتہ داروں کا اس کا حق دو، اور یہ سارے وہ حقوق ہیں جو ہم پر لازم ہیں۔ ہم جب کسی غریب یتیم پر مال خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ، یتیموں میں، بیواؤں میں، تو وہ مال خرچ کرنے پر ہمیں ثواب ملتا ہے، اور اس سے زیادہ، اس سے دگنا ثواب ہمیں اس صورت میں ملتا ہے جب ہم اپنے رشتہ داروں میں کسی غریب پر، یتیم پر یا بیوہ پر مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اپنے رشتہ داروں میں کسی کی مدد کرنے پر، کسی کو صدقہ دینے پر ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، کیونکہ جو رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہمیں رزق میں اور ہماری عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، ہمیں طویل عمر عطا ہو اور ہمیں وافر مقدار میں رزق دیا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھیں۔ اب ہم MCQs پڑھتے ہیں۔ ہم پر لوگوں میں سب سے پہلا حق ہے استاد کا، پڑوسی کا، ضرورت مند کا یا والدین کا؟ تو درست جواب ہے والدین کا۔ ماں باپ کی نافرمانی کو قرار دیا گیا کبیرہ گناہ، مکروہ عمل، مباح عمل، صغیرہ گناہ۔ تو درست جواب ہے کبیرہ گناہ۔ حدیث نبوی کے مطابق بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسے ہے جیسے ماں کا حق بیٹی پہ، آقا کا حق غلام پہ، استاد کا حق شاگرد پر، باپ کا حق بیٹے پر۔ درست جواب ہے باپ کا حق بیٹے پر۔ کسی سے ناراض رہنے کی زیادہ سے زیادہ حد ہے 1 دن، 2 دن، 3 دن یا 4 دن۔ تو درست جواب ہے 3 دن۔ رشتہ دار کو صدقہ دینے سے ثواب ملتا ہے 1 گنا، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا۔ درست جواب ہے 2 گنا۔ تو آپ کو چاہیے بیٹا آپ اس لیسن کی بہترین انداز میں مکمل توجہ کے ساتھ اس کی ریڈنگ کریں، اور اس سلسلے میں آپ یونیک کے نوٹ سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کو بھی بار بار پڑھیں، اس کی بار بار مشق کریں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔